بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، شب برات آنے والی ہے اور یہ وہ عظیم رات ہے جس رات کے متعلق نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ جانتی ہو کہ یہ رات کتنی عظمتوں والی ہے 15 شعبان کی؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن چند لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ ان میں سے ایک والدین کا نافرمان ہے اور قطع تلقی کرنے والا شخص بھی ہے، اور اسی طرح عادی زانی ہے، شرابی شخص ہے اور چغل خور ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ اس لیے اگر کوئی ایسے فعل کا مرتکب ہوتا ہے یا اس عمل کا ارتکاب کرنے والا ہے تو وہ یہ نیت کر لے کہ میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ سچے دل سے آ جاتا ہے، نادم ہو جاتا ہے اس کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر اسی رات کے اندر مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے بزرگان دین نوافل ادا کرتے ہیں، اور 6 نوافل وہی طریقہ ہے جو عام نفل کا طریقہ ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی صورت آپ ملا سکتے ہیں، لیکن پہلے 2 جب پڑھنے لگیں تو یہ نیت کریں، درازی عمر بالخیر کی نیت کر لیں، اور اگلے 2 جب پڑھنے لگیں تو دافع بلا کی نیت کر لیں، اور جب اگلے 2 پڑھنے لگیں تو یہ نیت کریں کہ یا اللہ کے علاوہ، اپنے علاوہ مالک کائنات تو کسی کا محتاج نہ کرنا، مخلوق کا محتاج نہ کرنا۔ اور ہر 2 رکعت کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف، اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 21 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھیں، اور جب یہ نفل مکمل ہو جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالی سے مانگے گے اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو ہے وہ آوازیں لگا رہی ہوتی ہے، کون ہے جو مجھ سے اولاد مانگے، جو مجھ سے عزت مانگے، جو مجھ سے مال مانگے، جو مجھ سے آخرت مانگے۔ تو بندہ جس کے حوالے سے بھی اللہ سے سوال کرے گا اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرمائے گا۔ بات یہ ہے کہ صدق دل سے اور اخلاص کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول بھی فرماتا ہے، اور جلد ہی اس کا صلہ بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم رات کے اندر ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔